جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے وظیفے اور اوراد اور یہ سب بیکار ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا، آپ کسی عامل کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، یا مجھے فلاں بیماری ہے، یا مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے کوئی وظیفہ دیجیے۔ تو اکثر وظائف ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں، یا نماز سے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں، یا سنتوں اور فرائض کے درمیان پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو اوراد و وظائف کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہوتا ہے، اور نماز جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیے، اور پھر اللہ پاک سے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، یا اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یا قرضے میں آپ دبے ہوئے ہیں تو اس قرض سے نجات کے لیے آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس نماز کے وسیلے سے ہی آپ کو ان تمام مشکلات پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وظائف بھی انہی کے پھر کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وظیفہ تو پڑھنا ہی نماز کے بعد ہی ہے۔ اب جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو ان کے اوراد اور ان کے وظائف کیسے کام کریں گے؟ اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، اللہ جسے چاہے دے، جس سے چاہے لے لے، وہ اس کی منشیت ہے۔ وہ چاہے تو جو نماز نہیں پڑھتا، جو مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتا، اسے بھی عطا کر دے، اور وہ چاہے تو جو نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، شراق چاش پڑھتا ہے، ساری عبادتیں کرتا ہے، اس کو بھی نہ دے، تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن اوراد و وظائف جو ہیں وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں، نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں، تو بھائی آپ پہلے نمازی بنیں، پھر آپ کے وظائف بھی انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں۔